کرتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں رب کی ذات پر یقین نہیں الا ماشاء اللہ. اللہ کسی کو اگر توفیق عطا فرمائے، ورنہ اکثریت یہ ہے، اکثریت یہی ہے کہ جب رب کے نام پر دینے کی بات آئے تو ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں. ویسے اپنی ذات کے لیے ہم بہت کچھ اٹھا دیتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر ہم بہت کچھ اٹھا دیتے ہیں، اور جب کہ ہم اپنی ذات پر اٹھانے کے بعد اس سے آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا. دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں واہ واہی مل سکتی ہے، لوگ ہمیں اچھا کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اسٹینڈرڈ کپڑا پہنا ہے یا بڑا اسٹینڈرڈ انتظام کیا، بڑا اچھا گھر بنایا، تھوڑی دیر کے لیے واہ واہی ہو سکتی ہے، مگر اس کا آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اور جو رب کے نام پر کامل یقین رکھ کر خرچ کرتے ہیں. اچھا ایک یہ بھی ہے کہ رب کے نام پر ہم دیں اور خالی دکھاوا مقصود ہے. رب کے نام پر تو دیا ہے، یہ مسجد بن رہی ہے، ہمارے یہاں کمیٹی والے آئے، دروازے پر آئے کہ بھئی آپ بھی لکھوائیے، یا مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی طرف سے تو سب بول رہے، تو کسی نے 10,000 کسی نے 5,000. اب ایک انسان نے مطلب 51,000 بول دی کہ بھئی میری طرف سے 51,000 لے، مگر اس کے 51,000 بولنا لوگوں کو دکھانا تھا کہ لوگ مطلب یہ کہ بستی والے کہیں کہ یار بڑا سخی انسان کہ اس نے مسجد میں اللہ کے گھر میں 51,000 روپے دیے. یہ اس سے بھی زیادہ دیے، بہرحال وہ تو ایک میں مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. تو اگر دکھاوا مقصود ہے تو پھر تو اس کو کوئی اس میں اجر و ثواب نہیں. اور ایک انسان نے صرف ایک مٹھی ریت بالو، ایک مٹھی بالو صرف اللہ کی رضا کے لیے دے دی. اللہ کی رضا کے لیے ایک مٹھی ریت یا بالو اللہ کی رضا کے لیے دے دی، ایک مٹھی دیا. جبکہ ایک مٹھی ریت کی بالو کی کیا ہوگا، یوں جب کام کرتے تو وہ بکھر جاتا، نالیوں میں چلا جاتا، مگر صرف اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے تھی تو وہ ایک مٹھی بالو دے نہیں اس کی نجات کی ضمانت بن جائے گی. سبحان اللہ. وہ ایک مٹھی دینا ہی اس کی ضمانت کی ذمہ، یعنی آخرت کے لیے اس کی ضمانت وہ بن گیا. اب دیکھیے یقین کی جب بات آئی نا تو آپ سے میں نے کہا تھا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ ایک ہیں تو عورت ذات، مگر قسم خدا کی یہ اس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ولیہ بنا دیا تھا. بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، اور اپنے دوستوں میں ان کا نام شامل فرما لیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں ان کا نام شامل فرما لیا تھا. ایک دن حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تبارک عنہ کے یہاں دو مہمان آئے، اور وہ دونوں جو مہمان تھے وہ اہل اللہ تھے، یعنی اللہ والے تھے، کیونکہ اللہ والوں کے یہاں اللہ والے آتے ہیں. یہ تو ہم تم دنیا والے ہیں تو دنیا ہی والے آئیں گے ہمارے گھروں میں، تو اللہ والوں کا آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا ہاں اپنی مرضی سے ہم کسی کو اللہ والا بنا لے وہ الگ بات ہے. اپنی مرضی سے آج کے دور میں تو اپنی مرضی سے بنایا جا رہا ہے نا اللہ والا بھی، کہ بھئی وہ میں نے ہمارے پیر صاحب بہت اللہ والے ہیں، فلاں پیر صاحب اللہ والے ہیں. تو یہ ہماری زبانی، پہلے اللہ والے اللہ والے کو پہچانتے تھے، آج تو مرید اپنے پیر کو القاب دے دیا کہ میرا پیر اتنا اونچا ہو گیا. بہرحال آپ کے یہاں مہمان آئے حضرت رابعہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ ان کے یہاں پر. تو وہ مہمان جو تھے وہ بھوکے تھے. اچھا انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ اللہ کے ولی کا گھر ہے، ولیہ کا گھر ہے، یہاں پر جائیں گے تو ہم کو حلال رزق کھانے کے لیے ملے گا. کیا ملے گا؟ حلال رزق کھانے کے لیے ملے گا. آج کے دور میں تو ہمیں تصور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے حلال رزق کے لیے. دوستو حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے اور فرض ہے حلال رزق کمانا. ایسے میں جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی حلال روزی کمانا بھی فرض ہے. حلال روزی کماؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ، یہ بھی عبادت ہے.
خالی یہی عبادت نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ عبادت ہو گیا، روزہ رکھ لیا تو یہ عبادت ہے، حج کیا یہ عبادت ہے، زکوٰۃ دی یہ عبادت، یہ تو عبادات ہیں ہی، مگر اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں اگر ہم اس کو اچھی نیت سے کریں تو وہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے، وہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے اگر ہم حلال طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں تو حلال رزق ہمیں یہاں سے میسر ہو جائے گا۔ اچھا وہ دو لوگ تھے، بھوکے تھے، دسترخوان سجایا گیا، حضرت رابعہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا نے دسترخوان سجانے کو حکم دیا، دسترخوان سج گیا۔ جب دسترخوان سجا تو دسترخوان پہ 2 روٹیاں تھیں، لوگ کتنے؟ کھانے والے بھی 2 ہیں، روٹی کتنی ہے؟ 2۔ اب دیکھیے، اب روٹی وہ 2 ہیں، کھانے والے بھی 2 ہیں، اب بظاہر تو بھائی 2 روٹیوں سے تو کھانے کا معاملہ سیٹ نہیں ہو پائے گا 2 آدمیوں کا، مگر جیسی وہ روٹی جب دسترخوان پر رکھی اور وہ جو مہمان بیٹھے تو اتنی دیر میں کسی نے دروازے پر سائل نے دستک دی کہ میں بھوکا ہوں، سائل ہوں، میری کوئی مدد کی جائے۔ تو حضرت رابعہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہا نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر سائل کو دے دی، وہ دونوں روٹی پہ اٹھا کر آپ نے سائل کو دے دی۔ اور اب جو مہمان تھے وہ بڑے حیران و پریشانی ہے کہ کم سے کم اگر ایک ایک ہی کھا لیتے جب بھی کچھ معاملہ بن جاتا، اب یہاں تو اب ایک بھی ختم ہو گئی، وہ جو ایک ایک بھی حصے کی تھی ہماری وہ بھی چلی گئی، مگر وہ بھی اہل اللہ تھے، خاموش رہے، کچھ دیر انتظار کیا۔ کچھ دیر جب انتظار کرتے ہیں تو ایک شہزادی نے اپنی کنیز کو بلایا اور اپنی کنیز سے حضرت رابعہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا کے گھر پر 18 روٹی بھجوائی۔ کتنی؟ 18 روٹی بھجوائی آپ ایک کنیز کے ہاتھ، اور بہترین مطلب یہ کہ سبزی وغیرہ جو سالن اس کے گھر کا بنا تھا شہزادی کے یہاں وہ سالن بھی بھجوایا۔ جب 18 روٹی لے کر وہ پہنچی حضرت رابعہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا کو دیا، تو جب آپ نے دیا، اس نے کنیز نے دیا، تو آپ نے ان روٹیوں کو شمار کیا کیا آپ نے ان روٹیوں کو گنا۔ جب وہ گنا تو وہ 18 نکلی، تو حضرت رابعہ نے فرمایا یہ روٹی میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ کیا کہا؟ یہ روٹی میرے لیے نہیں بھیجی ہے، آپ کی جو مالکہ ہے، مالکن نے یہ روٹی میرے لیے نہیں بھیجی، کسی دوسرے کے لیے بھیجوں گے، اس کو جا کر دے دو۔ وہ بازید ہوئی کہ نہیں، آپ کا نام لے کر کہا کہ یہ رابعہ کو جا کر دینا۔ فرمایا نہیں، تمہاری مالکہ کو مغالطہ ہو گیا، وہ کسی دوسرے کے لیے کہا ہے، آپ میرے گھر پہ لے کر آ گئے، آپ واپس لے۔ غرض یہ وہ کنیز ان روٹیوں کو لے کر واپس چلی گئی اور اپنی مالکہ سے کہا کہ انہوں نے تو رابعہ نے لینے سے منع کر دیا کھانے سے۔ تو کنیز سے مالکہ نے کہا، اس نے شہزادی نے کہا ایسا کرو، ان 18 روٹیوں میں 2 روٹی اور ملا دو۔ کیا کر لو؟ 2 روٹی اور ملا لو، اور 2 روٹی اور ملانے کے بعد جا کر رابعہ کو دیکھا۔ جب 2 روٹی اور ملائی، جب جا کر دی تو حضرت رابعہ نے پھر گنی، جب دیکھی تو 20 تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں اب یہ روٹی میری۔ کیا کہا؟ اب یہ روٹی میرے لیے تم لے کر آئی ہو، تمہاری مالکہ نے میرے لیے بھیجی۔ وہ روٹی لے لی۔ وہ جو 2 مہمان تھے انہوں نے کہا کہ رابعہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، 18 روٹی ہی کافی تھی ہمارے لیے، تو بھوک ختم ہو جاتی، یہ تم نے واپس کی پھر 2 لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب کا فرمان ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو میرے نام پر 1 دیتا میں 1 کے بدلے میں 10 دیتی، میں 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہوں۔ تو وہ 18 لے کر آئی تھی تو پھر میں کیسے لے لیتی؟ یہ تو رب کا حکم ہے نا، میرا تو نہیں کہا نا، رب نے کہا ہے کہ میرے نام پر 1 2 میں بدلے میں 10 دوں گا۔ وہ 18 لے کر آئی تھی، اس لیے نہیں لی، میں نے 2 دی تھی، 2 کے بدلے میں 20 ملنی چاہیے تھی، تو اللہ نے مجھ کو 20 عطا فرما دی۔ تو ایسا کامل یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ جب ہم رب کے نام پر دے رہے ہیں، کسی ایرا غیرہ نتو خیرہ کے نام پر نہیں، کسی ایرا غیرہ کے نام پر دیں گے تو کچھ نہیں ملتا ہے، مگر جب رب کے نام پر دیتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم میرے نام پر 1 دو گے میں اس کو 10 گنا بڑھا کر تم کو عطا کروں، میں 10 گنا بڑھا کر تم کو عطا کروں گا۔ تو دوستو ہمیں رب کی ذات پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن جب ہم ڈالیں
10 روپے اگر ہم ڈالیں یا 20 روپے بھی ڈالیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آنے والے جمعے تک اللہ رب العزت اس سے بہتر مجھ کو عطا فرمائے گا، اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اور رب جب مجھ کو اس سے بہتر عطا کرے گا تو رب کے نام پر میں اس سے بہتر اور زیادہ ڈالوں گا، میں اس سے بہتر اور زیادہ ڈالوں گا۔ ہم گٹکوں پہ مطلب یہ کہ روزانہ کے 100 روپے تو خرچ کر دیتے ہیں، پان کی گلے پہ کھڑے ہو جائیں 2 دوست مل کر تو 200 روپے خرچ کر دیتے ہیں، مگر رب کے نام پر ڈالتے ہوئے 10 روپے بھی کراہٹ نکلتا ہے، 10 روپے دیتے ہوئے بھی ہمارا کراہٹ نکلتا ہے، اور پہلے ہی گھر میں سے ہم طے کر کر آتے ہیں اور وہ جیب میں اوپر کر لکھ کر آتے، آج جمعے کی گلک میں مجھے 10 روپے ڈال دیں۔ ارے اللہ کے بندے، تو اللہ کے لیے دے رہا ہے، مٹھی میچ کر بلا حساب دے دے، قسم خدا کی رب بھی تجھ کو بے حساب عطا کر دے، رب بھی تجھ کو بے حساب عطا کرے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب رب کے نام پر دیتے تو آپ شمار نہیں کرتے تھے، گنتے نہیں تھے، بنا گنے دیتے تھے، بنا گنے دیتے تھے۔ جب وہ بنا گنے دیتے تھے تو پھر اللہ بھی ان کو بنا گنے عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہی جو رابعہ بصریہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے، ایک دن ان کی ایک بات اور مجھے یاد آ گئی۔ دیکھیے کہ جب انسان رب کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک دن کسی تھکاوٹ کی بنا پر آپ روزانہ 24 گھنٹے میں 1000 نفل نماز پڑھتے ہیں، عورت ہو کے کتنی 1000 نفل نماز آپ روزانہ 24 گھنٹے میں ادا کرتے ہیں۔ ایک دن کسی تھکاوٹ کی بنا پر، کسی وجوہات کی بنا پر آپ کو نیند آ گئی، آپ جلدی سو گئی، اور جب جلدی آپ سو گئی، دروازہ آپ کے گھر کا کھلا ہوا تھا۔ جب چور نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر زمانے میں چور رہے، تو چور اندر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت رابعہ جو ہیں وہ دیوار سے ٹیکا لگائے ہوئے سو رہی، چور داخل ہو گیا۔ جب چور نے دیکھا تو گھر کے اندر کوئی سامان تو ایسا تھا نہیں، ایک چادر تھی حضرت رابعہ کی ایک چادر مبارک تھی۔ وہ چادر اس نے چور نے اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ میں لی، کندھے پر ڈالی اور چل دیا۔ جیسی لے کر چلا، گھر کا دروازہ وہ بند، مطلب یہ ہے کہ وہ بھول گیا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، دکھائی نہیں دے رہا گھر کا دروازہ ہے کدھر۔ وہ چادر کو وہیں جا کے رکھا تو پھر آنکھوں کی روشنی آ گئی کہ دروازہ سامنے، اب اس نے ٹارگیٹ بنانے کے سامنے دروازہ نکل جاؤں گا۔ پھر چادر کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کر جب 2 قدم چلا تو پھر اندھا ہو گیا، پھر وہ اندھا ہو گیا۔ پھر چادر کو وہیں رکھی، ایسے 3-4 مرتبہ کرا۔ جب چادر کو رکھ دیتا تو آنکھوں کی روشنی آ جاتی، چادر اٹھا لیتا تو آنکھوں کی روشنی چلی جاتی۔ تو حتب غیبی سے آواز آئی، پردہ غیب سے آواز آئی، نادان، ایک دوست سو رہا ہے مگر دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے۔ ایک ہی کو تو نیند آئی ہے، ارے ایک کو نیند آئی ہے، ایک رابعہ سوئی ہے، مگر رابعہ نے جس سے دوستی کی ہے وہ حی قیوم ہے، وہ نہ سوتا نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ تو جاگ رہا ہے۔ اگر خیر چاہتا ہے تو چادر کو چھوڑ چلا جا۔ اللہ اکبر، چادر کو چھوڑا، وہ چلا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ رابعہ بصریہ کی کسی نے چادر پکڑ لی تو آپ نے رب سے دعا کی، مالک مولا اس نے میری چادر کو پکڑا ہے، اب اس کو مطلب یہ کہ یوں نہ چھوڑنا، بلکہ رب ذوالجلال اس کی تو تقدیر کو بدل دے۔ اللہ رب العزت نے اس چور کو اپنا محبوب بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا۔ تو جو دوستو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، پھر اس کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، زبان سے ادھر نکلنے کی دیر ہوتی ہے، قسم خدا کی اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، قسم خدا کی آج بھی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو اللہ کی رحمت آج بھی اتر جائے گی ہمارے لیے، اللہ کی مدد آج بھی اتر آئے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو آج بھی فرشتوں کی فوجیں ہماری مدد کو آ سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جو صحابہ کا طرز عمل تھا قسم خدا کی، جب ان کے طرز عمل پر چلیں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد ہمارے لیے آئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا